اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ مجبوری کے عالم میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ عزت نفس، خودداری اور وقار جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے، اور ایسے میں دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، مجھے صرف اپنا محتاج بنا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، یقین اور اللہ کے کلام کی طاقت انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا دروازہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جو ذات پرندوں کو فضا میں رزق دیتی ہے، مچھلیوں کو سمندر کی گہرائی میں پالتی ہے اور چونٹی کو اندھیری رات میں بھی دانہ پہنچاتی ہے، وہی ذات انسانوں کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتی ہے۔ مگر ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر تو یقین رکھتے ہیں مگر مسبب الاسباب پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ مالی پریشانی، قرض، تنگ دستی اور رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، آمدنی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے اور دلوں میں ہر وقت ایک انجانی بے چینی قائم و دائم رہتی ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ ناجائز راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، قرآن ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے در پر جھکنا سکھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی ایک خاص آیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے 7 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت، برکت اور آسانیوں سے بھر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کلام کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کا عملی مظاہرہ ہے۔ نماز عصر کا وقت ناظرین خود اپنی ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، مصروفیات کم ہوتی ہیں اور انسان کا دل نسبتاً سکون کی طرف آتا ہے، اور اسی وقت کی عبادت کے بارے میں احادیث میں بڑی تاکید ملتی ہے۔ عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہا گیا ہے اور اس کی حفاظت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جب ایک مومن عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو 7 مرتبہ دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اب صرف تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا یہ بیان ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو حلال کماتے ہیں مگر پورا نہیں ہوتا، جو ہر ماہ حساب لگاتے ہیں مگر آخر میں صفر ہی نکلتا ہے، اور جو دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ ناظرین، یہاں ہم نہ تو کسی غیر شرعی بات کی دعوت دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی مبالغہ آرائی کا سہارا لے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو قرآن، نماز اور یقین کے اس تعلق کی طرف بلا رہے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کا سہارا رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی محسوس ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بن گیا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے غار ثور میں مدد نازل ہوئی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دینا صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ میرا رزق کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک آیت، ایک دعا، ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اور ہمارے بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو شور، مایوسی اور دنیاوی فریب سے نکال کر قرآن کے سائے میں لے آئیں۔ ہماری چاہت ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑے، آپ کی امیدیں مضبوط ہوں، آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کی زندگی میں وہ برکت آئے جو صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اور یہ بیان
ان لوگوں کے لیے ہے جو وقتی حل نہیں بلکہ پائیدار سکون چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر دولت سے بھرے مگر حرام سے نہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے اور ان کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس بیان میں اس آیت کی روحانی حقیقت پر بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یقین کیا ہوتا ہے، اور کیسے چھوٹے سے عمل پر اللہ بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باب بند ہو جائے اور اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں، تو اس پیغام کو دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اسے وہاں سے رزق اور دولت عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، مالی حالات خراب ہیں، گھروں میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میرے وہ بہن بھائی یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال اور دولت کی کمی اور غربت بھی ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی عمل اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا آج کا عمل بھی غربت اور تنگدستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے ایک آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے، اسے مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ تو اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، چاہے غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ ہو یا کسی قسم کا صدمہ ہو، یہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔
یوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ شیاطین کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، چھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہیں۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو ناظرین، گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر دھبا پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں کہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ ناظرین، کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی بھی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں آتے ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا پھر ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اچھے یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی،
مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ سب کے سب ناظرین ہماری ہی بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے ہی نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، تو مجھے حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، تو کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ اور ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ ناظرین، کچھ غلطیاں ہیں جو کہ رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور انسان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور آج کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو نماز عصر کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اس کے جتنے بھی مسائل ہوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ تو ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ وہ کیا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے، اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آیت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کلمے کا ورد کرنا ہے۔ یہ جو خاص کلمے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ عمل نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا یا جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے اور وہاں سے آپ کو رزق دیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے استغفار بھی پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیونکہ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا اور آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنے مسائل، اپنے مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو
نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔